بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بات کریں گے، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ کیوں نگلا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ نینوا عراق کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ بہت برے لوگ تھے، طرح طرح کی برائیاں اور گناہ کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ عز و جل پر ایمان نہیں لاتے تھے اور کافر تھے۔ ان لوگوں نے کئی بت بنا رکھے تھے جنہیں مندروں میں رکھا ہوا تھا اور انہی کی عبادت کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود اللہ عز و جل نے ان پر بہت انعام کر رکھے تھے، مگر افسوس کہ انہوں نے بجائے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے کفر اور انکار کو اختیار کر رکھا تھا۔ ان مشرکوں اور بت پرستوں میں ایک ایسا نوجوان تربیت پا رہا تھا جو ایمان والا، نیکی والا اور توحید والا تھا۔ اس کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ یہ نوجوان اپنی قوم کی بت پرستی پر ذرا خوش نہ تھا۔ اللہ عز و جل نے اسے پیغمبر بنا دیا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دو اور ایک اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلانے میں لگ گئے۔ انہیں تنہائی میں بھی دعوت دی اور سب کے سامنے بھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جہاں بھی چند لوگوں کو اکٹھا دیکھتے ان تک پہنچ جاتے اور انہیں دعوت دیتے، اور دعوت دیتے ہوئے کہتے، اللہ عز و جل نے مجھے تم لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں اور اس پر چلاؤں، اور حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہ بتلاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی ہی کی عبادت کرو، اسی کے آگے توبہ کرو، شرک اور بت پرستی جو تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ ان بتوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو جو صرف پتھر سے بنے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اور نہ سنتے اور نہ دیکھتے ہیں، جو نفع اور نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سن کر ایک شخص نے غصے سے کہا، تم ہمارے اور ہمارے باپ داداؤں کے خداؤں کو کیسے گالی دیتے ہو؟ اے یونس علیہ السلام، تم تو بے دین اور دھوکے باز لگتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے بڑے صبر اور برداشت سے جواب دیا، میں تو صرف تم لوگوں کو اصلاح چاہتا ہوں۔ تم لوگ میرے پیچھے چلو، ان قریب اللہ عز و جل تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ آپ علیہ السلام نینوا کے بت پرستوں کو دن رات ایمان کی دعوت دی، مگر کسی نے نہ مانا۔ یہ بڑے سخت، متکبر، ضدی اور مخالف تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ ہم ہی جیسا ایک آدمی کو نبوت کیسے مل گئی۔ اب آپ علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہیں دھمکی دی کہ اب تم پر عذاب اللہ کا آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا، ان کی بستی سے نکل گئے اور اللہ کے نام پر ایک طرف کو چل دیے۔ جب آپ علیہ السلام چلے گئے تو اللہ عز و جل کے عذاب کے کچھ نشان ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر قوم کو احساس ہوا کہ ہم نے اللہ عز و جل کے پیغمبر کی بات نہ مان کر غلطی کی ہے۔ وہ اللہ عز و جل کے سچے نبی تھے۔ اگر ہم نے واقعی توبہ نہ کی تو بت پرستی نہ چھوڑی تو ہم پر ضرور عذاب آئے گا۔ چنانچہ سب لوگ اپنی عورتیں، بچے اور جانور لے کر ایک کھلے میدان میں نکل آئے اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر توبہ کرنے لگے۔ اللہ عز و جل نے رحم مانگنے لگے، اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے۔ یہ لوگ اپنی توبہ میں سچے تھے۔ یہ لوگ اتنا روئے کہ داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور دامن بھی بھیگ گئے۔ تب اللہ عز و جل نے انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی اور اپنا بھیجا ہوا عذاب ہٹا لیا۔
ادھر یونس علیہ السلام چلتے چلتے سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں ایک کشتی چلنے کو تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے سوار ہونے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نیک اور متقی آدمی لگتا ہے تو کشتی میں سوار ہونے کی اجازت دے دی۔ کشتی روانہ ہو گئی اور پانی کا سینہ چیرتی آگے بڑھنے لگی۔ ابھی موسم بالکل ٹھیک تھا، ہوائیں مناسب رفتار سے چل رہی تھی، فضا بالکل صاف تھی کہ اچانک ہوا میں تیزی آنے لگی، بادل چھانے لگے، بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے، بارش بھی شروع ہو گئی اور طوفان بن گیا۔ اب سمندر کی لہریں بچرنے لگیں اور کشتی زور زور سے ہچکولے کھانے لگی، حتیٰ کہ اس کے غرق ہو جانے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ سمندر میں اٹھنے والی پہاڑوں جیسی لہروں میں کشتی ایک تنکے کی طرح ڈولنے لگی۔ سب مسافر گھبرا اٹھے۔ اتنے میں ایک مسافر کہنے لگا، ضرور ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی گناہ اور غلطی کی ہے، آؤ ہم کرہ ڈالتے ہیں، جس کے نام پر کرہ نکل آیا اسے سمندر میں پھینک دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ اس آدمی کے ہم سے جدا ہونے پر ہم پر اپنا فضل و رحم کرے اور ہمیں ڈوبنے سے بچا لے۔ سب مسافروں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ جب کرہ ڈالا گیا تو وہ کرہ آپ علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑے نیک اور بزرگ لگتے ہیں، تو انہیں سمندر میں پھینکنے سے انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ اور تیسری بار کرہ ڈالا، تینوں بار کرہ آپ علیہ السلام کے نام ہی نکلا۔ اب تو سب آپ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ جیسے ہی لوگوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا تو اللہ عز و جل کے حکم سے ایک مچھلی نے آ کر آپ علیہ السلام کو نگل لیا، لیکن آپ علیہ السلام کو اس سے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا، اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دی اور محسوس کیا آپ علیہ السلام زندہ ہیں، اور خود کو مچھلی کے پیٹ کے سخت اندھیرے میں محسوس کیا تو فوراً دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، تو ہی معبود ہے، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ غرض آپ علیہ السلام نے اپنی اس غلطی کا اللہ عز و جل کے سامنے اعتراف کر لیا۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا تو آپ علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی انہیں چھوڑ کر نینوا سے نکل گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام چند دنوں تک اسی حال میں مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ عز و جل کی تسبیح اور استغفار کرتے رہے، اور آپ علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اے میرے رب، اے میرے اللہ عز و جل، میں نے ایسی جگہ تجھے سجدہ کیا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ جی ہاں، وہ مچھلی کا پیٹ ہے، بس تو میری غلطی معاف کر اور مجھ پر رحم کر، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور آپ علیہ السلام کو معاف فرمایا۔ پھر اللہ عز و جل کے حکم سے مچھلی نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے ساحل پر جا کر اگل دیا۔ آپ علیہ السلام اس وقت بڑے کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام پر رحم فرمایا اور کدو کی بیل کو آپ علیہ السلام پر اگا دیا، جس کا سایہ آپ علیہ السلام کو دھوپ سے بچانا تھا۔ چند دن تک اس حال میں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اپنی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ اس نے آپ علیہ السلام کی قوم کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے قوم کے پاس دوبارہ گئے۔ قوم آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پھر سے ایمان کی دعوت دینے لگے۔ وہ لوگ اب سچے دل سے ایمان لے آئے تھے اور اللہ عز و جل کی عبادت کرنے لگے تھے۔